اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور جو کوئی زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ جن باتوں سے تم کو منع کیا جاتا ہے اگر ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں ہوس مت کرو۔ مردوں نے جو عمل کیے ہیں وہ ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو عمل کیے وہ ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل و کرم کی التجا کرتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظلم و زیادتی سے باز نہ آئے اور ظلم و زیادتی کے ذریعے سے دوسرے کا مال کھا لے یا دوسروں کو ناحق قتل کر دے تو ایسے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کو آگ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے۔ لہٰذا اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مسلمان ہیں لہٰذا ہم جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کو عدل و انصاف سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں تو کوئی بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی شان اور احسانات کے اعتبار سے معمولی نہیں ہے، لیکن بعض باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے اور بعض باتوں سے منع کرنے میں قرآن و حدیث نے اتنا سخت لہجہ استعمال نہیں کیا ہے۔ اس اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ کبیرہ سے مراد وہ گناہ ہے جن پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو یا جن کے بارے میں لعنت منقول ہو یا پھر ان پر جہنم کی وعید آئی ہو، اور جن گناہوں کے اندر یہ کیفیت نہ پائی جائے تو وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ البتہ چھوٹے گناہوں پر اصرار اور دوام کرنے سے وہ گناہ بڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ بعض خواتین کو یہ رشک ہوا کہ مرد حضرات تو جہاد میں شریک ہو کر اس فضیلت کو حاصل کر لیتے ہیں جبکہ ہم عورتیں اس فضیلت سے محروم ہیں۔ اسی طرح میراث کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے مردوں کو حصہ زیادہ دیا ہے جبکہ عورتوں کا حصہ کم ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات سے خوب واقف ہیں کہ کس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں اور کس کے ذمے کیا حقوق ہونے چاہیے اور کس کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی مرد اچھا عمل یا برا عمل کرے گا تو اس کو اس کے اچھے عمل اور برے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت برا یا اچھا عمل کرے گی تو اس برے اور اچھے عمل کا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ اس لیے ان چیزوں کے اوپر تم حسد نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔